گولڈن سینیریو پریزنٹنگ دا میجک کڈز۔ چند سال پہلے یہاں دکھایا گیا تھا کہ زمین پر صرف انسان ہی نہیں رہتے، یہاں انسانوں کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی مخلوقات رہتی ہیں۔ راکشسوں، بونوں اور ویمپائروں کے درمیان مسلسل لڑائی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن وہ سمجھ گئے کہ ہمیں یہاں ایک ساتھ رہنا ہے تو آپس کی لڑائی ختم کرنی ہوگی۔ پھر انہوں نے آپس کی لڑائی ختم کر دی، یہاں انسان سب کے ساتھ رہنے لگے۔ آج ہزاروں سال بعد بھی زمین پر بہت سی مخلوقات آباد ہیں۔ ٹام نامی ایک نوجوان لڑکے کو اپنے والد کے ساتھ جادوئی اسکول جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ جادوئی اسکول کے کیئر ٹیکر سے ملتا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ 1000 سال سے زندہ ہے۔ وہ انہیں جادوئی اسکول لے جاتا ہے۔ ٹام جادوئی اسکول تک پہنچتا ہے، اس کی گردن پر بلڈ لاکٹ چمکنے لگتا ہے اور ایک لڑکا سائیکل چلا رہا تھا، لیکن اس کی سائیکل اس لاکٹ کے چمکنے کی وجہ سے قدیم سائیکل میں بدل گئی تھی اور ٹریفک پولیس آفیسر کی ٹوپی بھی قدیم ٹوپی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹام کے والد سب سے معافی مانگتے ہیں۔ یہاں ہم نے دریافت کیا کہ ٹام کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ویمپائر ہے۔ ٹام اس شہر میں اپنے والد کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ نگراں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو جادوئی اسکول میں داخلہ لینا ہے تو اسے بہت سارے ٹیسٹ پاس کرنے ہوں گے۔ ٹام کے والد کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ اگلے دن ٹام اسکول جاتا ہے اور فیا نامی لڑکی سے ملتا ہے۔ وہ ایک پری تھی۔ وہ ولف نامی لڑکے سے ملتا ہے، وہ بھیڑیا ہے۔ وہ یہاں سیکھتے ہیں کہ جب وہ 7 سال کی عمر تک کو پہنچ جائیں گے تو وہ اپنی طاقتوں کو دریافت کریں گے۔ بچے پرنسپل کے سامنے چلے جاتے ہیں، وہ انہیں اصول بتاتی ہے۔ پرنسپل بھی اپنا جادو کرتی ہے۔ جادو کی وجہ سے ان کے اسکول کے نئے طالب علموں کو طاقت ملتی ہے۔ فیا، ٹام اور ولف کو بھی اپنے اختیارات مل گئے۔ وہ اپنی طاقت کو کنٹرول نہیں کر سکے اور اپنے اختیارات کا صحیح استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ بعد میں ٹام کے والد میئر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنے بیٹے کے اسکول کے ٹیکس ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ میئر کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے آپ کے بیٹے کے گلے میں بلڈ لاکٹ دے دیں۔ اس کے بدلے میں تمہارے بیٹے کے تمام ٹیکسز معاف کر دوں گا۔ لیکن ٹام کے والد معذرت کے ساتھ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسے اس کی والدہ نے اس کی آخری بیماری کے دوران دیا تھا۔ یہاں تک کہ میئر بھی یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ میئر نے ٹام کے والد کو بلایا ہے کیونکہ وہ بلڈ لاکٹ لینا چاہتا ہے۔ ایک دن میئر اپنے اسسٹنٹ کو ٹام کے گھر بھیجتا ہے۔ وہ اس کا بلڈ لاکٹ چرا کر میئر کے پاس لے آتی ہے۔ جیسے ہی وہ اسے میئر کے ہاتھ میں رکھتی ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے اور اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہلے تھا۔ میئر سمجھتا ہے کہ یہ لاکٹ چوری نہیں ہو سکتا اور ہم لاکٹ تبھی استعمال کر سکتے ہیں جب لاکٹ ماسٹر ہمیں خود دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹام لاکٹ میئر کو دے گا۔ اب وہ ایک منصوبہ بنا رہا تھا کہ ٹام وہ لاکٹ میئر کو لا کر دے۔ جب وہ اسکول پہنچتا ہے تو کچھ بچے ٹام کو چھیڑتے ہیں کیونکہ ٹام ایک ویمپائر تھا اور اسے خود بھی خون سے نفرت تھی۔ ٹام جنگل میں چلا جاتا ہے اور اپنے دوستوں فایا اور ولف سے ملتا ہے۔ دراصل وہ اپنے اختیارات کا صحیح استعمال نہیں کر سکے اور یہی وجہ تھی کہ بچے انہیں چڑھاتے تھے۔ وہ اسکول چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ٹام بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ وہ اسکول چھوڑ رہے تھے، لیکن پھر ان کے پیچھے ایک سایہ نظر آتا ہے۔ جب وہ ایک پل کی طرف بڑھ رہے تھے، سایہ مسلسل ان کا پیچھا کر رہا تھا اور پھر اسکول کا نگراں ان کے سامنے آتا ہے جب وہ جا رہے تھے۔ اس نے بچوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسکول چھوڑ رہے ہیں۔ نگراں ایک کتاب کھولتا ہے اور یہ مستقبل کی پیشن گوئی تھی اور بتاتا ہے کہ لکھا ہے کہ 3 بچے اپنی طاقتوں سے شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ بچوں، تم جانتے ہو کہ 3 بچے کوئی اور نہیں بلکہ تم 3 ہو۔ نگراں سے یہ سب سننے کے بعد ٹام کو یقین نہیں آتا۔ وہ کیئر ٹیکر اس وقت غصے میں آ جاتا ہے جب ٹام اور اس کے دوست جا رہے تھے۔ وہ ایک دیو میں بدل جاتا ہے اور انہیں ختم کرنے والا ہے۔ اسی دوران وہ کالا سایہ نمودار ہوا جو کافی دیر تک ان بچوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آدمی انہیں بھاگتے ہوئے اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے اسکول میں صفائی کرنے والا ہوں۔ میرا نام ہنیپل ہے۔ وہ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ نگراں انہیں کیا بتاتا ہے۔ ہنیپل ان سے کہتی ہے کہ وہ یہ سب بھول جائیں اور وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ یہاں انہیں ایک کتاب ملتی ہے جس میں لکھا تھا کہ اسکول میں ایک لائبریری ہے۔ اس میں جادوئی کتابیں ہیں اور یہ کتاب جس میں مستقبل کی پیشن گوئی ہے۔ وہ ہنیپل گھر سے باہر نکلتا ہے اور اسکول میں لائبریری کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ لائبریری ڈھونڈنے کے بعد راستے پر چلتے ہیں۔
وہ کچھ سرنگوں کے ذریعے دریافت کرتے ہیں کہ یہ لائبریری کہاں ہے۔ وہ لائبریری کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور وہاں ایک بھیڑیا دیکھتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ بھیڑیا لائبریری کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹام کا دوست بھی بھیڑیا تھا اور بھیڑیا دوسرے بھیڑیے سے بات شروع کر دیتا ہے۔ ٹام فیا کو لائبریری کے اندر لے جاتا ہے جب ولف بھیڑیا کو باتوں میں مصروف کر رہا تھا۔ یہ بیکار تھا کیونکہ اندر ایک گہری کھائی تھی۔ وہ چیک کرنے کے لیے کھائی میں پتھر پھینکتے ہیں۔ اسی دوران کھائی سے کئی چمگادڑ نکلتے ہیں۔ ٹام سمجھتا ہے کہ یہ محض ایک فریب ہے اور ٹام چمگادڑ کی آواز بھی نکالتا ہے۔ اسی دوران پوشیدہ ستون نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ فیا کو لے کر ستونوں سے آگے بڑھتا ہے۔ یہاں ٹام نے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کیا۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں کتابیں رکھی گئی تھیں۔ مستقبل کی کتاب جس کی وہ تلاش کر رہے تھے وہ بہت اونچی پڑی تھی۔ اب فیا کی باری تھی کیونکہ وہ ایک پری تھی، اس لیے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اڑتی ہے۔ اسے کتاب مل گئی اور وہ باہر آ گئی۔ لیکن ان کا دوست بھیڑیا جس نے بھیڑیے کو روکا تھا وہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ بھیڑیا بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا لیکن وہ کسی طرح بھیڑیے سے بچ گئے۔ انہوں نے پہلی بار اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کیا۔ ادھر میئر کو بھی پتہ چلا کہ بچے اسکول سے غائب ہیں۔ وہ انہیں جادوئی آئینے میں دیکھتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ ان کے پاس مستقبل کی پیشن گوئی کی کتاب ہے۔ میئر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ٹام کتاب کھولتا ہے اور وہاں لوسیفر کا نام دریافت کرتا ہے اور اس میں کہا گیا تھا کہ وہ انسان اور عفریت کی دوستی نہیں چاہتا۔ وہ وقت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی سابقہ حالتوں میں لوٹانا چاہتا تھا۔ راکشس انسانوں سے لڑتے ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور چاہتے تھے کہ راکشس انسانوں پر حکومت کریں۔ ٹام صفحہ پلٹتا ہے لیکن وہ پھٹا ہوا تھا۔ جب حال کی گھڑی پر 13 بجے لوسیفر اپنی آخری چال چلائے گا اس میں لکھا ہوا تھا۔ یہ سب پڑھ کر وہ ڈر جاتے ہیں اور یہ سب کو بتانا چاہتے ہیں۔ میئر کو بھی یہ پتہ چلا کہ بچے سب کو سچ بتائیں گے۔ میئر نے ان پر ایسا جادو کر دیا کہ یہ سچ بولنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے اور یہ اس کے برعکس بات کریں گے۔ ٹام یہ نہیں کہہ سکا جب وہ اپنے والد کو یہ بتا رہا تھا اور اس کے دوست بھی سب کو سچ نہیں بتا سکتے تھے۔ وہ کال پر بات کرتے ہیں اور کتاب کو دوبارہ پڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹام کتاب پڑھتا ہے اور دوبارہ سطر پڑھتا ہے۔ لوسیفر انسانوں کو ماضی میں لانا چاہتا ہے۔ اسی دوران ٹام کو بلڈ لاکٹ کا احساس ہوا اور اس نے چیزوں کو بھی پرانی چیزوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح اس نے پولیس آفیسر کی ٹوپی اور لڑکے کے سائیکل کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ ٹام سوچتا ہے کہ اس کا لاکٹ اس سب سے جڑا ہوا ہے اور اپنے دوستوں کو بتاتا ہے۔ اس کی دوست فیا کا کہنا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اب ہمیں ماضی میں جانے کے لیے اس لاکٹ کی ضرورت ہوگی۔ وہ حال میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں گھڑی پر 13 بجیں گے اور لوسیفر اپنی آخری چال چلے گا۔ وہاں سیکیورٹی تھی اور فیا اور ولف نے سیکیورٹی کو باتوں میں لگایا اور ٹام کو اندر جانے کی مدد کی۔ ٹام کی گردن پر خون کا لاکٹ گھسیٹنے لگتا ہے اور ٹام بھی اپنے لاکٹ کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ایک جگہ پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑا کرسٹل تھا۔ یہ وہی کرسٹل تھا جیسا کہ ٹام کی گردن میں تھا۔ جیسے ہی ٹام لاکٹ چٹان کے قریب جاتا ہے میئر کے اسسٹنٹ کا کمپیوٹر پرانے کمپیوٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹام کا بیگ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ کی اسسٹنٹ سمجھتی ہے ٹام اپنا لاکٹ لے کر یہاں آ گیا ہے۔ اسسٹنٹ یہ بات میئر کو بتاتی ہے اور ٹام وہاں سے بھاگتا ہے اور میئر اپنے اسسٹنٹ سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹام کا بلڈ کرسٹل چاہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر خون کا کرسٹل چاہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کرسٹل ان لوگوں سے حاصل کیے جن کے پاس یہ کرسٹل تھے۔ ان لوگوں کو مارنے کے بعد میں نے یہ کرسٹل حاصل کیے۔ اب میں ٹام کا خونی کرسٹل چاہتا ہوں۔ دوسری طرف فیا کہتی ہے کہ آپ کی والدہ نے یہ آپ کو دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وقت کی ایک عظیم جادوگر تھی۔ انہوں نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے دیا تھا۔ اب ٹام کا بیگ بھی پرانے بیگ میں بدل گیا تھا اور مستقبل کی کتاب بھی نئی ہو گئی تھی۔ پھٹا ہوا صفحہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور لکھا ہوا تھا لوسیفر راکشسوں کو پرانے راکشسوں میں تبدیل کر دے گا جب سورج گرہن ہوگا۔ آج سورج گرہن تھا اور میئر نے سب کو ٹاؤن ہال میں بلایا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں لوسیفر کوئی اور نہیں بلکہ میئر ہے۔ میئر اب بھی اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے ٹام کا بلڈ کرسٹل چاہتا ہے۔ ٹام فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ دے۔ اس کی وجہ سے وہ کرسٹل حاصل نہ کر سکے گا اور دنیا پرانے راکشسوں میں تبدیل ہونے سے بچ جائے گی۔ وہ واپس جانے کے لیے پل پر پہنچتا ہے کہ نگراں آتا ہے لیکن اس بار میئر نے اسے جانے دیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے میئر اپنے اصلی گیٹ اپ میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب میئر ہی لوسیفر ہے۔ اب لوسیفر نے اس کے دوستوں کو پکڑ لیا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ٹاؤن ہال کے ٹاور پر خون کا کرسٹل لے کر نہیں آؤ گے تو میں فیا کو ختم کر دوں گا۔ اب ٹام کو ٹاؤن ہال جانا ہے
اور اپنے دوست ولف کے ساتھ وہاں جاتا ہے۔ ٹام وہاں پہنچ کر لوسیفر کو اپنا خون کا کرسٹل دیتا ہے اور اپنے دوست فیا کو چھڑوا لیتا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کو ٹاؤن ہال کے باہر جمع کرتا ہے اور ان میں سے بہت سے راکشس ہیں۔ میں ان راکشسوں کو پرانے راکشسوں کی طرح بناؤں گا اور ہماری ایک فوج ہوگی۔ جب وہ پرانے راکشس بن جائیں گے ہم بعد میں دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ وہ بڑے کرسٹل کے ساتھ ٹام کے کرسٹل کو شامل کرتا ہے۔ اسی دوران ایک سرخ روشنی خارج ہوتی ہے اور نیچے کی طرف نیچے کھڑے لوگوں کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرف گھڑی پر 13 بج جاتے ہیں کیونکہ کتاب میں لکھا گیا تھا کہ لوسیفر اپنی آخری چال چلے گا، لیکن راکشسوں کے پرانے راکشسوں میں تبدیل ہونے سے پہلے ٹام کا کرسٹل غائب ہو جاتا ہے۔ ٹام میئر کو بتاتا ہے کہ یہ میرا منصوبہ تھا اور میں نے یہاں آنے سے پہلے اپنا کرسٹل ہنیپل کو دے دیا تھا، یعنی اب وہ اس کا نیا ماسٹر تھا، کیونکہ میری ماں نے اس پر جادو کر دیا تھا کہ جو بھی اسے لینے کی کوشش کرے گا وہ اپنے پرانے مالک کے پاس واپس چلا جائے گا۔ اب میئر کو غصہ آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ٹام اپنے حملے سے کچھ فاصلے پر گرتا ہے اور وہ فیا کو گرا دیتا ہے۔ ولف اس پر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ میئر پر حملہ کرنے ہی والا تھا۔ وہ اپنی طاقت پر قابو نہیں رکھ سکتا اور نیچے گر جاتا ہے اور اڑتے ہوئے فیا واپس آ جاتی ہے اور ٹام کو جگاتی ہے۔ بعد میں ٹام اور میئر کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ وہ ٹام پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پیچھے کی طرف کرسٹل تھے۔ اسی دوران کرسٹل سے روشنی خارج ہوتی ہے جس نے میئر کو کرسٹل میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا اور اسی طرح پھیل گیا۔ لوسیفر ہار گیا اور وہ جیت گئے۔ اس کے بعد وہ نیچے آتے ہیں اور ہنیپل آتا ہے۔ وہ ٹام کو وہ اپنا لاکٹ واپس کر دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جو پیشن گوئی ہوئی تھی وہ بچے تم ہی ہو۔ اس طرح وہ اپنی صلاحیتوں سے واقف ہیں اور انہوں نے مل کر خطرے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہیں پر فلم ختم ہوتی ہے۔